ایک بھائی کا سوال ہے، میرا ایک مسئلہ ہے جس پر میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ میرا پورا گھرانہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے۔ گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مقلد ہیں، کیونکہ میں ہر مسئلے میں صرف ایک ہی امام کی تقلید کو لازم نہیں سمجھتا۔ اس بات پر کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ ابھی زیادہ علم نہیں رکھتا، اس لیے بحث سے بچنے کے لیے خاموش رہتا ہوں۔ جب میں ان سے دلیل پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے۔ شیخ، میں آپ سے مؤدبانہ طور پر رہنمائی چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں صرف ایک ہی امام کی تقلید کو لازم سمجھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں اس سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیتا ہوں کیونکہ لمبا سوال ہے۔ میرے بھائی، یہ سوال آپ ان سے پوچھیں جو تقلید کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ذرا بتائیں کہ ایک امام کی تقلید کی دلیل کہاں سے انہوں نے ثابت کیا؟ قرآن میں کہیں ہے پہ ایک امام کی تقلید کرو، کسی حدیث میں کہ ایک امام کی تقلید کرو؟ تو وہ آپ سے نہیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں جو تقلید کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف ایک امام کی اگر تقلید کرنی ہے، اگر بات میں تو صرف ایک ہی ہے پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کوئی اور نہیں ملے گا آپ کو، کسی ایک صحابی کرام تک نہیں ملے گا آپ کو، کسی ایک صحابی کی تقلید کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی ہر بات کو مان لی جائے یا نہ مانی جائے، صرف ایک ہی ہے جن کا فرمان سچ اور حق ہے، جن کے جو بھی پیغامات ہیں وہ سچ ہیں، جو بھی خبریں ہیں وہ سچ ہیں، جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل آپ دیکھو قرآن و سنت میں بھری ہوئی ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور اس ایک شخص کی بات کو مان لینا ہے اور اس کی ہر بات کو مان لے، تقلید کرنی ہے، تقلید شخصی کرنی ہے، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ جو کہتا ہے تو وہ دلیل بیان کر، اس کے ذمہ دلیل ہے۔ دوسرا سوال بھائی کا، سلف صالحین کا فقہ اختلاف میں کیا منہج تھا؟ جی، اختلاف جو سلف کے زمانے میں تھا وہ فقہی مسائل میں تھا، جس کو فروع مسائل بھی کہتے ہیں، موجود تھا۔ وہ یہ دلیل ہے کہ صرف ایک شخص کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ اگر ایک شخص کی بات کو ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو پھر صحابہ اختلاف کیوں ہوتا؟ فقہ اختلاف ہوتا کبھی؟ تو جو سب سے بڑے صحابی تھے ان کی بات جو فیصلہ کرتے اسی فیصلوں کو مان کر تقلید کر دی جاتی۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اور سلف صالحین کے زمانے میں بھی، صحابہ تابعین جو بہترین 3 زمانے ہیں، اس میں اختلاف جو موجود ہے فقہ مسائل میں، یہ ثبوت ہے کہ ایک شخصی تقلید کا انکار ہے، ورنہ شخصی تقلید اگر ہوتی تو فقہ مسائل میں اختلاف ہوتا کبھی؟ جو فیصلہ حضرت عمر فیصلہ کر دیا اتفاق ہو جاتا۔ بلکہ صحابہ کے خود آپس میں اختلاف و فروع مسائل میں، اور اختلاف کی بنیاد کیا تھی، کیوں ہو، وجہ کیا تھی، اور اس کا پھر اثر کیا ہوا۔ آج کے اختلاف کو دیکھ لیں فقہ مسائل میں، یہ جو بھی اختلاف موجود ہیں، ایک اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس وجہ کیا ہے، اور اثر کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں دیکھیں، اختلاف کی نوعیت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور اثر کیا ہوا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں۔ اس زمانے میں اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، فروع مسائل میں ہوا، یعنی عقیدے کے مسائل میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا صحابہ میں سے یا اتباع التابعین میں سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کسی نے نہیں کہا۔ ایک ثبوت دکھا دیں جس نے کہا، کسی بھی آپ دیکھ لیں، سلف کی اقوال دیکھ لیں، آپ عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں، سب کا ایک ہی جواب ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، اللہ تعالیٰ علو بلندیوں پہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، کوئی آپ کو نہیں دلیل ملے گی۔ یہ اصولی مسئلہ ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، کئی مقامات پہ ہو، کئی مسائل میں ہوا ہے، وضو کے تعلق سے ہوا ہے، موضوع پہ مسح کے تعلق سے ہوا ہے، اور اس طریقے سے رفع دین کے مسئلے میں ہو، کئی مسائل میں ہوا ہے۔ لیکن اس میں قول راجح بھی ہے، مرجوح بھی ہے، کسی نے کیا دلیل لی ہے، کسی نے کیا دلیل، کسی کو دلیل ملی ہے نہیں ملی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ رفع الملام، اس میں دیکھیں آپ نے کہ شیخ حسین رحمہ اللہ نے کس طریقے سے جو ائمہ تھے، ائمہ سلف جو تھے، اگر ان سے کی مخالفت ہوئی کسی نص کی، قرآن کی آیت کی، کسی حدیث کی، اس کی وجہ ہے کہ حدیث خصوص طور پر جو مخالفت ہوئی بعض ائمہ سے کیوں ہوئی ہے۔ 10 انہوں نے اسباب اور 10 عذر پیش کیے ہیں، تو ان کا عذر ان کے پاس ہے۔ آج میں اگر کسی ایک امام کے قول کو لیتا ہوں اور اس امام کا قول غلط ثابت ہو گیا، تو کسی نے کہا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک امام کے قول کو لوں میں۔ تو فقہ مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں اختلاف نہیں کرنا چاہتے تھے، اختلاف ہوا ہے، علم کی بنیاد پہ ہوا ہے،
اس لیے کہ وہ اختلاف چاہتے تھے، اس لیے کہ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ معنی اس مسئلے کا یہ حل ہے اور یہ دلیل ہے، اور کسی کے پاس وہ دلیل نہیں پہنچی ہے تو اس نے اختلاف کیا ہے. حدیث نہیں پہنچی کسی کو، جس کو حدیث پہنچی ہے اس کو جواب مل گیا ہے، جس کو حدیث نہیں پہنچی ہے وہ کیا کرے؟ اس نے اپنا پھر رائے دی، اس نے فتویٰ دیا ہے، اس نے کہا یہ اس کا حل ہے. چھوٹی سی مثال میں نے بتائی پہلے بھی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ ہو، کس نے سوال کیا کہ ایک شخص مر گیا وراثت کے مسائل میں، اور اس نے پیچھے چھوڑا ہے بیٹی ہے، بہن ہے اور پوتی ہے، تو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھا ملے گا بیٹی کو، آدھا ملے گا بہن کو، پوتی کا کچھ نہیں ہے. اور آپ جا کے پوچھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی خدمت حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہوا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ جواب دیا ہے. انہوں نے کہا غلط کہا ہے، اگر میں بھی گمراہ ہو جاؤں. بڑے سخت الفاظ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، اب حدیث آ گئی ہے نا، اب بات ختم ہو گئی ہے. دلیل، حجت، برہان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آدھا بیٹے کو دیا ہے، 1/6 چھٹا حصہ پوتے کو دیا ہے، اور باقی دیا بہن کو. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے پاس اور کہتا ہے کہ جواب یہ تھا، آپ نے کہا تھا میں جا کے پوچھوں، تو انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، وہی بات کہی ہے کہ میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھی وہی فتویٰ دوں گا. تو جواب یہ کیا فرمایا؟ جب تک یہ عالم آپ میں موجود ہے آپ مجھ سے نہ پوچھو، اسے جا کے پوچھے. سبحان اللہ. یہ تھے، دل صاف تھے، علم کا زمانہ تھا اور تقوی تھا. سبحان اللہ. تو اختلاف مسئلہ ہوا، اختلاف کا حل کیسے ہوا، کیسے ختم ہوا اختلاف؟ دلیل کی روشنی میں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو دلیل نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے قرآن کو ظاہر کو دیا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اگر بیٹی ہے اور بہن ہے، ایک ایک کتنا ملے گا؟ بیٹے کو آدھا، بہن کو آدھا، تو پوتے کا ذکر تو نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا جو ان کو علم تھا، مجتہد عالم سے جواب دے دیا. لیکن جب حدیث میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ گیا. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو وہ تھا، میں کیسے مانوں؟ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، نہیں ثابت نہیں، ہرگز نہیں. حدیث آ گئی ہے، نص آ گیا ہے، سر خم کر کے تسلیم کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا. بلکہ یہ بھی خوبصورت ان کے الفاظ ہیں کہ جب تک آپ کے بیچ میں یہ عالم موجود ہے مجھ سے نہ پوچھیں، ان سے جا کے پوچھیں. سبحان اللہ. تو فقہ مسائل میں اختلاف ہوا. اختلاف چاہتے تھے؟ نہیں. اختلاف ہوا کس بنیاد پہ ہوا؟ دلیل نہیں تھی. اثر کیا ہوا؟ دل صاف، پیار محبت قائم ہے. آج اختلاف پہ دیکھیں نا ذرا. اختلاف ہمارے جو دور حاضر میں کہتے ہیں صرف فقہی مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے. جو آج حنفی موجود ہے، ہمارا اختلاف ان سے فقہی مسائل میں نہیں ہے، عقیدے کے مسائل میں بھی ہے. کلمہ توحید کے معنی میں دیکھیں، کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، ہم فروع میں حنفی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اصول میں اشعری ماتوریدی، کیا امام ابو حنیفہ کا اصول نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا؟ کیا امام ابو حسن اشعری ابو منصور ماتوریدی کا فقہ نہیں تھی؟ وہ کس فقہ پہ تھے؟ پتہ کس فقہ پہ تھے؟ حنبلی تھے. جن کے اصول وہ حنبلی تھے، جن کی فقہ لی ان کا اصول سلفی تھے اور طریقتاً صوفی ہو گئے. یہ کھچڑی کیوں پکی ہوئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی معتبر کتاب المحند المفند کی میں بات کر رہا ہوں. اپنا تعارف کرتے ہم کون ہیں، بتا رہے کہ ہم دیوبندی جو ہم کون ہیں. ہم اصول میں اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، اور فروع میں ہم حنفی ہیں، اور طریقتاً ہم صوفی ہیں. ہمارا اختلاف عقیدے کے مسائل میں. ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ معنی تو کلمہ توحید کا نہیں ہے. تو بہت سارے بنیادی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات میں ہمارا اختلاف ہے، عقیدے کے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے. وہ جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں انسان مجبور ہے. ہم کہتے ہیں انسان مجبور نہیں ہے. یہ جبر عقیدہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے. تو کس نے کہا ہمارا اختلاف صرف فقہ مسائل میں ہے؟ ہمارا اختلاف اصول مسائل میں بھی اور فقہ مسائل میں بھی ہے. اور پھر اثر کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا؟ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، یا دلیل کا نہ ہونا ہے؟ دلیل بھی موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، سلف کے اقوال بھی موجود ہیں، فہم بھی موجود ہے سلف کی، تب بھی کہ انکار کرتے ہیں. اثر کیا ہوا؟ بغض، نفرت، تفرقہ پیدا ہوا. یہ فرق ہے سلف اس زمانے کے اختلاف میں اور دور حاضر کے اختلاف میں. چند مثالیں دی، وقت نہیں، مگر وہ بھی آپ کو مثالیں دے دیتا. تیسرا سوال، اگر گھر والے اختلافی فقہی مسائل پر بحث کریں تو میں ادب اور حکمت کے ساتھ کون سا جواب دوں یا سوال کس انداز میں رکھوں؟ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، ادب کے دائرے میں رہ کے ان سے پوچھیں. شخص تقلید کے آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ تقلید
کہ دلیل کیا ہے ایک شخص سے تقلید کی. آپ سے کیوں پوچھتے ان سے پوچھیں. فقہ مسائل میں جو اختلاف ہوا میں نے بتایا اختلاف کی نوعیت کیا ہے, کس مسئلے میں اختلاف, اور پھر سبب کیا تھا, اثر کیا تھا. اس زمانے میں دیکھیں, میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو, کئی قصے موجود ہیں, اور دور حاضر میں بھی دیکھیں آج امت بالتفرقہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں میری نیت نہ بحث کی ہے اور نہ فتنے کی, بلکہ صرف صحیح سمجھ کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ثابت قدمی عطا فرمائے, اور آپ اس کو جاری و ساری رکھیں, حکمت کی بنیاد پر ادب کے دائرے میں رہ کے آپ دلیل کی روشنی میں بات کریں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. واللہ اعلم.